طرح سے نہیں لے رہے تھے, بہت زیادہ کچھ کر نہیں رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ اے ابو ذر تم کچھ کرو, تمہاری آنکھوں میں اتنا شدید درد ہے. تو کہا میں بہت مصروف ہوں, بہت ہی مشغول ہوں, کچھ کاموں نے مجھے اتنا بزی کر رکھا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں رہا. جیسے ہم لوگ کبھی بہت زیادہ ایکسٹریملی بزی ہوں تو ہم اپنی ہیلتھ بھی بھول جاتے ہیں. جیسے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوتا ہے جی شادی وادی ہے, فیملی میں کوئی بہت بڑا فنکشن ہے, تو آپ سارے درد بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں پہلے یہ کام ہو جائے پھر میں چلی جاؤں گی چیک اپ کروانے کے لیے. بے شک جتنی بھی تکلیف ہو رہی ہے آپ برداشت ایک حد تک کر لیتے, ایک لمیٹیڈ حد تک. تو جناب ابو ذر سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں اپنی آنکھوں کا علاج کریں, تو آپ نے جواب دیا انی عنہ لمشغول ما ہوا اکبر ہمی. اس سے بھی زیادہ ایک عظیم درد ہے جس کی شفا کے لیے میں بہت مشغول ہوں. اور وہ کیا ہے پوچھا تو کہا وہ موت ہے, وہ مرگ ہے, وہ آخرت کا سفر ہے. کہ اس آخرت کے سفر نے مجھے اتنا بزی کر رکھا ہے اور میں اس میں اتنا سٹرگل کر رہا ہوں کہ مجھے یہ درد کچھ بھی نہیں لگ رہا اور میں بھول گیا ہوں. کروں گا انشاءاللہ, لیکن میں ابھی اتنا اس میں وہ ہوں. دیکھیں کتنا اہم ہے یہ صفت, بہت ہی بڑی صفت ہے نمبر 1. اسی وجہ سے کیونکہ آخرت آپ کی نظر میں اتنی عظیم تھی, دنیا اتنی ہی ذلیل تھی. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا ہوا ہے کان لی فیما مضی اخ فی اللہ. یہ جملہ مجھے اتنا پسند ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب میرے پاس ایک بھائی تھا, وہ بھی الہی بھائی, یعنی کون؟ ابو ذر. امام علی انہیں اخ فی اللہ کا لقب دے رہے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جو للہ ہی مجھے چاہتا تھا. یعنی یہ ہماری محبت, یہ ہمارا رشتہ الہی تھا, اور میری نظر میں وہ میرا اخ ہے, وہ میرا بھائی ہے, بہت عظیم ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا کیونکہ دنیا اس کی نگاہ میں بہت ذلیل تھی. تو جتنا دنیا کو جو حقیر سمجھے وہ اہل بیت کی نظر میں اتنا ہی عظیم ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھتا تھا. اس کو معلوم تھا من این فی این الی این, کہاں ہوں, کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہوں, اور کن کے ساتھ جی رہا ہوں, جینے کا مقصد اور ہدف کیا ہے. اور اپنے وہی جو ہم نے بتایا کہ اپنے اس ہدف میں اتنا فوکس اور صداقت اور شجاعت کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے یقیناً وہی منا اہل البیت کا یہ عظیم ٹائٹل حاصل کر سکتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور خوبصورت واقعہ تاریخ اسلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ جناب جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. تو حضرت جبرائیل امین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعجب کے انداز میں حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے بڑا خوبصورت جواب دیا, اور وہ اس طرح سے دیا کہ جس طرح یہ عرب میں مشہور ہیں اس سے کئی زیادہ ان کی شہرت آسمانوں پر ہے, اور وہ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بہت حقیر جانتے ہیں. اور ہم قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں کہ عباد الرحمن کی فضیلتوں میں سے یا ان کی صفات میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں, اور وہ زمین خدا پر بڑے آرام سے چلتے ہیں, اور غرور و تکبر ان میں بالکل نہیں ہوتا. تو حضرت ابو ذر غفاری کی فضیلت کے حوالے سے یہ بڑا خوبصورت واقعہ اور ہمارے لیے بھی عمل کا پہلو رکھتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں مقرب ہو جائیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقرب ہو جائیں, تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا. اور اس کے حوالے سے اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر بھی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں ہو کر گل و گلزار ہوتا ہے. سو اس حوالے سے میں چاہتی ہوں آپ بھی کچھ میں مزید بنائیں. اچھا, ایک اور بہت عظیم کوالٹی جناب ابو ذر کی ہمارے سامنے آئی, وہ ہے تواضع. اور یہ کہ دنیا میں مجہول ہونا لیکن اہل آسمان کے نزدیک معروف ہونا. اور یہ روایت ہے, یہ منتظروں کی بھی صفت ہے کہ فی الارض مجہولہ و فی السماء معروفہ. نا زمین والے کے سامنے اتنا شوشا ایسا نہیں, جیسے بہت سے ہمارے گزشتہ جو شخصیات تھی وہ ایسی ہوتی تھی, بہت سی چیریٹی, بہت اچھے کام کرتے تھے, ان کی موت کے بعد پتہ چلتا تھا کہ او یہ شخص اتنا بابرکت تھا اور یہ سب کچھ کر رہا تھا. جب لوگ دیکھتے کہ اب وہ کام نہیں ہو رہا جو اس بابرکت ہاتھوں سے ہو رہا تھا, تو یعنی بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہوتی تھی. اللہ کرے اب بھی ایسا ہو کہ ہم بہت سے اچھے کام کریں اور کوشش کریں جتنا ہو سکے اس کو مجہول رکھیں تاکہ اس میں خلوص رہے. اسپیشلی ہماری سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آج